حضرت علی المرتضیٰ مقدمات کے فیصلوں کے لیے نہایت موزوں تھے اور اس کو صحابہ تسلیم کرتے تھے۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ ہم میں مقدمات کے فیصلے کے لیے سب سے موزوں علی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوہر شناس نگاہ نے حضرت علی کی اس استعداد و قابلیت کا پہلے ہی اندازہ کر لیا تھا اور آپ کی زبان فیض ترجمان سے حضرت علی کو سند مل چکی تھی اور ضرورت کے اوقات میں قضاء کی خدمت آپ کے سپرد فرماتے تھے۔ چنانچہ جب اہل یمن نے اسلام قبول کیا، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں کے عہدۂ قضاء کے لیے آپ کو منتخب فرمایا۔ حضرت علی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہاں نئے مقدمات پیش ہوں گے اور مجھے قضاء کا تجربہ اور علم نہیں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری زبان کو راہ راست اور تمہارے دل کو ثبات و استقلال بخشے گا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد مقدمات کے فیصلے میں تذبذب نہ ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو قضاء اور فصل مقدمات کے بعد اصول بھی تعلیم فرمائے۔ چنانچہ ایک مرتبہ فرمایا، علی جب تم دو آدمیوں کے جھگڑا چکانے لگو تو صرف ایک آدمی کا بیان سن کر فیصلہ نہ کرو، اس وقت تک اپنے فیصلے کو روکو جب تک دوسرے کا بیان بھی نہ سن لو۔ مقدمات میں علم یقین کے لیے اہل مقدمہ اور گواہوں سے جیرا اور ان سے سوالات کرنا بھی آپ کے اصول قضاء میں داخل تھا۔ ایک مرتبہ ایک عورت نے آپ کی عدالت میں اپنے نسبت جرم زنا کے اعتراف کیا۔ آپ نے اس سے پے در پے متعدد سوالات کیے۔ جب وہ آخر تک اپنے بیان پر قائم رہی تو اس وقت سزا کا حکم دیا۔ اسی طرح لوگوں نے ایک شخص کو چوری کے الزام میں پکڑ کر پیش کیا اور دو گواہ بھی پیش کر دیے۔ آپ نے گواہوں کو دھمکی دی کہ اگر تمہاری گواہی جھوٹی نکلی تو میں یہ سزا دوں گا اور یہ کروں گا اور وہ کروں گا۔ اس کے بعد کسی دوسرے کام میں مصروف ہو گئے۔ اس سے فراغت کے بعد دیکھا کہ دونوں گواہ موقع پا کر چل دیے۔ آپ نے ملزم کو بے قصور پا کر چھوڑ دیا۔ یمن میں آپ نے دو عجیب و غریب مقدمات کا فیصلہ کیا۔ یمن نیا مسلمان ہوا تھا، پرانی باتیں ابھی تازہ تھیں۔ ایک عورت کا مقدمہ پیش ہوا جس سے ایک ماہ کے اندر 3 مرد خلوت کر چکے۔ 9 ماہ بعد اس کا لڑکا ہوا۔ اب یہ نزاع ہوئی کہ وہ لڑکا کس کا قرار دیا جائے۔ ہر ایک نے اس کے باپ ہونے کا دعویٰ کیا۔ حضرت علی نے یہ فیصلہ کیا کہ اس لڑکے کی دیت کے 3 حصے کیے، پھر قرعہ ڈالا، جس کے نام قرعہ نکلا اس کے حوالے کیا اور بقیہ دونوں کو دیت کے 3 حصوں میں سے 2 حصے ایک سے لے کر دلوائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت علی کا یہ فیصلہ سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا۔ دوسرا واقعہ یہ پیش آیا کہ چند لوگوں نے شیر پھنسانے کے لیے کنواں کھدوایا تھا۔ شیر اس میں گر گیا۔ چند اشخاص ہنسی مذاق میں ایک دوسرے کو دھکیل رہے تھے کہ اتفاق سے ایک کا پیر پھسلا اور وہ اس کنویں میں گرا۔ اس نے اپنی جان بچانے کے لیے بدحواسی میں دوسرے کی کمر پکڑ لی، وہ بھی سنبھل نہ سکا اور گرتے گرتے اس نے تیسرے کی کمر تھام لی۔ تیسرے نے چوتھے کو پکڑ لیا، غرض چاروں اس میں گر پڑے اور شیر نے چاروں کو مار ڈالا۔ ان مقتولین کے ورثا باہم آمادہ جنگ ہوئے۔ حضرت علی نے ان کو اس ہنگامہ و فساد سے روکا اور فرمایا کہ میں فیصلہ کرتا ہوں، اگر وہ پسند نہ ہو تو دربار رسالت میں جا کر تم اپنا مقدمہ پیش کر سکتے ہو۔ لوگوں نے رضامندی ظاہر کی۔ آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ جن لوگوں نے یہ کنواں کھدوایا ان کے قبیلوں سے ایک مقتولین کے خون بہا کی رقم اس طرح وصول کی جائے گی کہ ایک پوری، ایک تہائی، ایک چوتھائی اور ایک آدھی۔ پہلے مقتول کے ورثا کو 1/4 خون بہا، دوسرے کو تہائی، تیسرے کو نصف اور چوتھے کو پورا خون بہا دلایا۔ لوگ اس بظاہر عجیب و غریب فیصلے سے راضی نہ ہوئے اور حجت الوداع کے موقع پر حاضر ہو کر اس فیصلے کو
عدالت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فیصلے کو برقرار رکھا۔ دو شخص تھے، ایک کے پاس 3 روٹیاں تھیں اور دوسرے کے پاس 5 روٹیاں تھیں۔ دونوں مل کر ایک ساتھ کھانے کو بیٹھے تھے کہ اتنے میں ایک تیسرا مسافر بھی آ گیا۔ وہ بھی کھانے میں شریک ہوا۔ کھانے سے جب فراغت ہوئی تو اس نے 8 درہم اپنے حصے کی روٹیوں کی قیمت دے دی اور آگے بڑھ گیا۔ جس شخص کی 5 روٹیاں تھیں اس نے سیدھا حساب یہ کیا کہ اپنی 5 روٹیوں کی قیمت 5 درہم لی اور دوسرے کو ان کی 3 روٹیوں کی قیمت 3 درہم دی، مگر وہ اس پر راضی نہ ہوا اور نصف کا مطالبہ کیا۔ یہ معاملہ حضرت علی المرتضیٰ کی عدالت میں پیش ہوا۔ آپ نے دوسرے کو نصیحت فرمائی کہ تمہارا رفیق جو فیصلہ کر رہا ہے اس کو قبول کرو، اس میں زیادہ تمہارا نفع ہے۔ لیکن اس نے کہا کہ حق تو یہ ہے کہ تم کو صرف 1 درہم اور تمہارے رفیق کو 7 درہم ملنے چاہیے۔ اس عجیب فیصلے سے وہ متحیر ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ تم 3 آدمی تھے، تمہاری 3 روٹیاں تھیں اور تمہارے رفیق کی 5، تم دونوں نے برابر کھائیں اور ایک تیسرے کو بھی برابر کا حصہ دیا۔ تمہاری 3 روٹیوں کے حصے 3 جگہ کیے جائیں تو 9 ٹکڑے ہوتے ہیں۔ تم اپنے 9 ٹکڑے اور اس کے 15 ٹکڑوں کو جمع کرو تو 24 ٹکڑے ہوتے ہیں۔ تینوں میں سے ہر ایک نے برابر ٹکڑے کھائے اور ایک تیسرے مسافر کو دیا، اور تمہارے رفیق نے اپنے 15 ٹکڑوں میں سے 8 خود کھائے اور 7 تیسرے کو دیے۔ اس لیے 8 درہم میں سے 1 کے تم اور 7 کا تمہارا رفیق مستحق ہے۔ کبھی کبھی کوئی عجیب مقدمہ پیش ہوتا تو آپ زندہ دلی کا ثبوت بھی دیتے تھے۔ ایک شخص نے دوسرے شخص کو یہ کہہ کر پیش کیا کہ اس نے خواب میں دیکھا ہے کہ اس نے میری ماں کی آبرو ریزی کی ہے۔ فرمایا ملزم کو دھوپ میں لے جا کر کھڑا کرو، اس کے سائے کو 100 کوڑے مارو۔ حضرت علی المرتضیٰ کے فیصلے قانون کے نظائر کی حیثیت رکھتے تھے، اس لیے اہل علم نے ان کو تحریر کر لیا تھا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس کے سامنے جب ان کے فیصلوں کا تحریری مجموعہ پیش ہوا تو فرمایا کہ عقل و ہوش کی سلامتی کے ساتھ حضرت علی المرتضیٰ کبھی ایسے فیصلے نہیں کر سکتے تھے۔